بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وَإِنَّ الْحَجَّ وَالْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ نہایت قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کی جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان صفات میں ایک صفت حکیم بھی ہے۔ ان اللہ هو العزیز الحکیم، کہ اللہ بڑی زبردست قدرت والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ ایسی آیات قرآن میں کئی مقامات پر آئی ہیں۔ حکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت لازمی ہوتی۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں، ہر حکم میں بے شمار حکمتیں اور بے شمار مصلحتیں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا، یا ہم اپنے ذہن و دماغ کو وہاں تک لے کر نہیں جاتے، اس لیے ہمیں احکام کی حکمت نظر نہیں آتی۔ ہر حکم کے اندر اللہ رب العزت کے کوئی نہ کوئی حکمت لازمی طور پر پائی جاتی ہے۔ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے حج بیت اللہ، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو عمارت ہے، اس عمارت کا آخری ستون حج بیت اللہ ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اپنی زندگی کی ایک بڑی خطیر رقم جو بالکل حلال طریقے سے مکمل پیورٹی کے ساتھ جو کمایا ہوا ہے، وہ مال اس عبادت کے لیے لگاتا اور استعمال کرتا ہے۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اس عبادت کے اندر میرے مال میں کا مشکوک مال بھی لگ جائے۔ بندہ یہ نہیں چاہتا، بندہ چاہتا ہے کہ مکمل حلال مال لگے، پاکیزہ مال لگے، پیورٹی والا مال لگے۔ پیورٹی پر ایک بات یاد آئی، ہمارے پرانے شہر کے ایک بڑے تاجر ہیں، نام سے تو میں بھی واقف نہیں ہوں، علاقہ البتہ جانتا ہوں، حسینی عالم نام سنا ہوگا۔ اس علاقے کے ایک بہت بڑے تاجر اور کامیاب تاجر،
ان کے پاس علاقے میں ایک مسجد کی تعمیر کے عنوان پر مسجد کے ذمہ دار پہنچے اور پہنچ کر کے کہا کہ سیٹھ صاحب محلے میں مسجد بن رہی ہے، آپ علاقے کے صاحب ثروت آدمی ہیں، صاحب مال آپ ہیں، علاقے کے اندر ایک آپ کا اچھا رتبہ ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں مسجد کے سلسلے میں تعاون کی درخواست لے کر آئے ہیں، تعاون کی درخواست لے کر آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کی تعمیر میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ لگائیں۔ تو سیٹھ صاحب نے اپنے پاس اپنے قریب میں رکھی اپنی تجوری کھولی، تجوری میں یوں نوٹوں کے بنڈل جو ہے رکھے ہوئے ہیں، اور ان نوٹوں کے بنڈل کے برابر میں 177 روپے 177 روپیز الگ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تجوری کھولی اور وہ 177 روپے لیے، کہا یہ میری طرف سے مسجد کی تعمیر میں آپ اس کو لکھ لیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی ہم تو بڑی امید لے کر آئے تھے 2-4 لاکھ روپے آپ دیں گے یا کم از کم ایک سلاف کا آپ خرچ اٹھائیں گے۔ تو کہا کہ مجھے سلاف کا خرچ اٹھانے 2-4 لاکھ روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پوری تجوری میں جو مال ہے اس میں 177 روپے پیورٹی والا مال ہے، باقی مال میں مجھے شک ہے، باقی مال میں مجھے شک ہے کہ بھئی کاروبار میں کبھی جھوٹ بھی کہہ دیا ہوگا، کبھی کوئی غلط بیانی بھی کر دی ہوگی، اور یہ ایسا ویسا۔ میں اللہ کے گھر کے لیے اپنا مال لگا رہا ہوں تو میں وہ مال لگانا چاہتا ہوں جو بالکل پیور ہو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو۔ باقی یہ سارے کے سارے جو بنڈل ہیں آپ چاہو تو میں دے دوں آپ کو، لیکن یہ مال پیور نہیں ہے۔ ذمہ داروں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا یہی تعاون بڑا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ جب بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا ہے تو اپنے مال کا بالکل پیور حصہ اس عبادت کے لیے لگاتا ہے۔ حج بیت اللہ کے اندر بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں، اور ایسی حکمتیں اور ایسی مصلحتیں ہیں، علماء نے ان حکمتوں اور مصلحتوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ حج کے اسرار و رموز، حج کی حکمتیں اور مصلحتیں، اسرار الحج و رموزہا، اس قسم کی عربی، اردو اور مختلف زبانوں میں بے شمار کتابیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن پورے حج کے اندر 2 منظر ایسے ہیں جو ہر حاجی کو، ہر غیر حاجی کو، ہر مسلمان کو نظر آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو واقعتاً کھول کر ان مناظر پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 منظر ہیں اور 2 ایسے خاکے ہیں حج کے اندر جو ہر حاجی کو، ہر غیر حاجی کو، ہر مسلمان کو نظر آ سکتے ہیں، اور کوشش ہر حاجی کو اس بات کی کرنی چاہیے کہ اسی منظر کو اور اس مصلحت کو جو اللہ نے اس عبادت کے ذریعے سے بندوں کو دینی چاہیے ہے، اس مصلحت کے ساتھ میں اپنے حج کا عمل جو ہے شروع کروں اور اسی کے ساتھ اپنے حج کے عمل کو اختتام تک پہنچاؤں۔ ایک منظر ہے حج کے اندر موت اور محشر کا، ایک منظر حج کے اندر ہے موت اور موت کے بعد سے لے کر میدان محشر تک کا، یہ ایک منظر ہے۔ اور دوسرا منظر ہے حقیقی عشق و محبت سے اپنی روح کو سرشار کرنے کا،
یہ دو منظر حج کے ہر رکن کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. اور جتنے حجاج جانے والے ہیں یا جو جائیں گے ان کو چاہیے کہ ان منظروں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی کے تحت اپنے حج کو ادا کرنے کی فکر کریں. سب سے پہلا کام حاجی جب اپنے حج کے ارادے سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ جو چیز پیش آتی ہے وہ اپنے گھر بار سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، مال منال آل اولاد سب چیزوں سے یک لخت جدا ہو جاتا ہے. حج ہاؤس کو جانے کی جو تاریخ ہے اس تاریخ تک وہ اپنے اہل و عیال میں ہے، لیکن جس دن جانا ہے یوں سمجھو کہ وہ اپنے گھر سے بھی جدا، اپنے اہل و عیال سے بھی جدا، دوست احباب سے بھی جدا، اپنے گھر آل مال منال ہر چیز سے یک لخت جدا ہو گیا. گھر سے نکلتے وقت کا یہ جو منظر ہے، اس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ حاجی ایک لمحے میں ان ساری چیزوں سے جدا ہو کر ایک دوسری جگہ کے سفر پر نکل رہا. اور یہ جو جدا ہونا ہے یہ عارضی مدت کے لیے ہے، 40 دن کے لیے، یا جتنا اس کے سفر کی مدت مقرر ہے اتنی مدت کے لیے. یہ عارضی مدت کے لیے رخصت ہو رہا ہے، سب سے جدا ہو رہا ہے. لیکن ایک وقت ضرور ایسا آنا ہے ہر انسان کی زندگی میں کہ وہ بھی اپنی ساری چیزوں سے، گھر بار بیوی بچے مال منال آل اولاد دوست احباب رشتہ دار اڑوس پڑوس ہر ایک سے یک لخت جدا ہو جائے گا. وہ منظر ہے اس کی موت کا منظر. یہ موت کا منظر ہے جو حاجی کو اپنے گھر سے نکلتے وقت میں اپنے ذہن کے اندر بالکل محفوظ رکھنا ہے کہ آج میں عارضی مدت کے لیے یہاں سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں ان ساری چیزوں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گا. اس کے بعد حاجی گاڑی پر سوار ہوتا ہے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے. اب اپنے پاس چونکہ ایک طریقہ ہے، حکومتی اعتبار سے ایک پورا اس کا پروگرام سیٹ ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر حج ہاؤس آئیں گے، وہاں آپ کو چند گھنٹے قیام کرنا پڑے گا، آپ کی ساری تفتیش ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کو ایئرپورٹ لے جایا جائے گا، پھر آپ جہاز پر سوار ہو کر نکلیں گے. تو یہ جو گھر سے نکل کر گاڑی پر بیٹھا تو جیسے جیسے گاڑی اس کی آگے بڑھ رہی ہے، گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، ایسے ہی یہ اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال سے قدم بقدم دور ہوتا جا رہا ہے. اپنے اہل و عیال سے اپنے گھر بار سے یہ مسلسل دور ہوتا جا رہا ہے. یہ گاڑی پر سوار ہونا حاجی کو اپنے ذہن میں اس منظر کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے کہ جب ہماری موت ہوگی تو موت کے بعد ہمیں جنازے پر سوار کیا جائے گا، ہمیں جنازے پر سوار کیا جائے گا. گاڑی جیسے ایک ایک قدم پر ہمیں اپنے اعزاء اقارب گھر بار سے دور کر رہی ہے، ایسے ہی جنازہ بھی اور جنازے کا جو ڈولا ہے وہ ڈولا بھی ایک ایک قدم پر ہمیں اپنے اعزاء اقارب دوست احباب مال منال آل اولاد گھر بار سے دور کرتا جائے گا. یہ منظر حاجی کو ذہن میں رکھنا ہے. پھر یہ جنازہ اٹھا کر لے جانے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. جنازہ اٹھا کر لے جانے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو مسجد تک آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جنازے تک رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دفن ختم تک پورا ساتھ رہتے ہیں. 3 قسم کے لوگ آتے ہیں جنازے کے ساتھ. حاجی کے ساتھ بھی 3 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ ہیں جو گھر سے ہی مصافحہ کر کے کہتے ہیں فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا.
ایک وہ ہے جو حج ہاؤس تک، یعنی اس کا پہلا سٹیشن ہے، وہ وہاں تک لے جا کر اس کو رخصت کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو نماز جنازے تک ساتھ رہتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو دفن کفن تک رہتے ہیں، وہ ہیں جو اس کو ایئرپورٹ تک جا کر سی آف کر کر آتے ہیں۔ ہر منظر اس کو موت اور اس کے بعد کے حالات کا نقشہ ذہن میں بٹھاتا جا رہا۔ اس کے بعد حاجی جب ایئرپورٹ پر پہنچ گیا، اب اس کے بعد تو سیدھے سیدھے وہ جہاز میں جائے گا، اور ادھر میت قبر میں چلی جائے گی، قبر میں چلی جائے گی۔ لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہاں قبر میں جانے کے بعد سوال جواب ہوں گے، قبر میں جانے کے بعد سوال جواب ہوں گے، اور ادھر حجاج کو بورڈنگ پاس، ان کا پاسپورٹ اور ان کے سارے کاغذات کی تفتیش پہلے کرنی۔ وہاں لوگوں کا سوال جواب ہوگا، آفیسرز آپ سے سوال کریں گے، پاسپورٹ بتائیے، آپ کا ویزا کہاں کب تک کا ہے، اور کتنے دن آپ کا قیام ہے، اور کیسے آپ رہیں گے، آپ کا سامان کیسا ہے، کیا آپ نے وہ چیزیں تو نہیں رکھی جس کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کی تحقیق اور تفتیش ہوگی۔ وہی بات اور وہی صورتحال قبر کے اندر اس میت کے ساتھ ہوگی کہ جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا، منکر نکیر کا سوال بھی ہونا ہے، ایمان کا امتحان بھی ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق ہے کہ نہیں ہے، اس کی آزمائش ہونی ہے، اعمال دیکھے جائیں گے، اور آپ کے دنیا میں کیے جانے والے افعال کو ٹٹولا جائے گا، اور جانچ پڑتال ہوگی۔ اور جیسے یہاں جانچ پڑتال پاسپورٹ کی ہوگی یہاں پر، اور اترنے کے بعد وہاں پر اگر کوئی کمی آ گئی تو کچھ لے دے کے کا معاملہ بھی، کچھ کمی آ گئی تو لے دے کا معاملہ بھی چلے گا۔ جو جتنا زیادہ مالدار ہوگا وہ اتنی جلدی وہاں سے رخصت ہو جائے گا اور اپنے آگے کی منزل کے لیے چل پڑے گا۔ ایسے ہی جو بندہ اپنی قبر میں اعمال کے ذخیرے کے ساتھ پہنچے گا، جو بندہ اپنی قبر میں اعمال کے ذخیرے کے ساتھ پہنچے گا، جب اس کے اعمال بے شمار ہوں گے، بے پناہ اعمال ہوں گے، تو اعمال کے اعتبار سے اس کا وہ مسئلہ تفتیش کا، تحقیق کا، بات چیت کا اور سامان کی چیکنگ کا یہ بھی جلدی حل ہو جائے گا۔ اور پھر اس سے جیسے اس حاجی کو جلدی روانہ کر دیا گیا کہ جاؤ تمہاری منزل قریب میں ہے، جلدی جاؤ، ایسے ہی اعمال دیکھنے کے بعد فرشتے اس میت سے کہیں گے تمہارے پاس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تمہارا ویزا بھی اچھا ہے، پاسپورٹ بھی اچھا ہے، نم کنومت العروس، اب سو جاؤ اس قبر میں جیسے دلہن اپنے بستر پر آرام سے سوتی۔ جیسے یہاں لمبا سفر تحقیق اور تفتیش کے بعد گھنٹوں اور منٹوں میں حل ہے، ایسے ہی اعمال کے ذخیرے کے بعد قبر کا سارا منظر اور قیامت تک اٹھنے تک کا جو منظر ہے وہ منظر سارے کا سارا منٹوں میں حل ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی ایمان و اعمال کے ذخیرے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنی قبر کی تیاری کرے۔ اس کے بعد حاجی جا کر جہاز میں بیٹھے گا۔ اب اس جہاز میں اس کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ وہاں تک کا سفر کرنے والے ہیں، وہاں تک کا یعنی آخری منزل تک کا۔ اب یہ ساتھ رہنے والے دو قسم کے ہیں، یہ ساتھ رہنے والے دو قسم کے ہیں، یا تو بڑے مخلص ہوں گے، غمگسار ہوں گے، راحت رساں ہوں گے، ہر کام پر ہر لمحے سامنے والے کو راحت پہنچائیں گے، آرام پہنچائیں گے، اچھے طور طریقے کے ساتھ، عمدہ اخلاق کے ساتھ اپنے ساتھی سے پیش آئیں گے۔ اور کچھ وہ ہوں گے جو بڑے بدمزاج ہوں گے، غسیل ہوں گے، یعنی ان کے اخلاق کے اندر نرمی نہیں ہوگی، وہ بجائے راحت پہنچانے کے ہر مرتبہ اور ہر لمحہ اذیت اور تکلیف کا باعث بنیں گے۔ ایسے بھی ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ مثال ہے انسان کے اعمال کی، یہ مثال ہے انسان کے اعمال کی۔
اگر اعمال اچھے ہوں گے، اعمال حسنہ ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، تو قبر کے اندر یہ روشنی کا ذریعہ بنیں گے، قبر کے اندر یہ مونس اور غمگسار بنیں گے، قبر کے اندر یہ راحت رسانی کا ذریعہ بنیں گے، قبر کے اندر یہ آپ کے لیے بہتری کا ذریعہ بنیں گے، اور بڑے اچھی صورت میں، اچھے لباس میں، عمدہ انداز میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور اگر اعمال اچھے ساتھ زیادہ نہیں ہیں، برے اعمال کا ذخیرہ زیادہ کر لیا، برائیوں کا جو ہے اپنے ساتھ بڑا ذخیرہ لے کر قبر میں پہنچا، تو یہ ہر عمل آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، اذیت کا باعث بنے گا۔ روایات میں ہے کہ بڑا ڈراؤنی اور خوفناک اور بدبودار چہرے کی شکل میں وہ اعمال انسان کے ساتھ اس کی قبر میں رہیں گے جو اس کو مسلسل ڈراتے رہیں گے، تکلیف پہنچاتے رہیں۔ اس کے بعد جب سفر مکمل ہوگا، بیت اللہ تک رسائی ہوگی، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کا وقت آئے گا، جو اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت آئے گا، انسان کو اس موقع پر دو طریقے اور دو حیثیتوں کے ساتھ اور دو جذبات کے ساتھ بیت اللہ اور شہر مکہ میں داخل ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دار الامن ہے، امن کی جگہ ہے، من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا۔ ایک تو امن کی جگہ ہے، لیکن انسان کو اپنے اعمال پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس اللہ نے وجود بخشا، جس اللہ نے اس قابل بنایا کہ زندگی گزار دی اور ایک بڑا عرصہ زندگی کا گزارا، آج اس کے دربار میں اس سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، امیدوار ہوں ضرور اس کی رحمت کا، لیکن اپنی زندگی کے اعمال پر نظر کرتے ہوئے، اپنے قصوروں کو، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں کہ امن کی جگہ آ کر کے بھی اگر امن نہ ملا تو کیا کروں گا، امن کی جگہ آ کر کے بھی اگر امن نہ ملا تو کیا کروں گا، اور اگر مرنے کے بعد بھی اگر چین نہیں آیا تو پھر کہاں جائیں گے، سوائے اس در کے کوئی اور در ہے بھی نہیں، مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اسی دربار میں جانا ہے۔ اور جب اس دربار میں پہنچے اور حاجی کی جب نگاہ پڑے بیت اللہ پر، تو اس کا ایک عجیب، اس کی ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم بڑے گنہگار، بڑے عاصی، بڑے خاطی اور بڑے نافرمان اللہ کے، پوری زندگی اس کی نافرمانیاں کرتے کرتے گزر گئی، اور آج پھر اللہ نے خود ہی یہ موقع فراہم کیا کہ اپنے گھر کا مہمان بنایا، اور اس لیے بنایا کہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک عظمت ہو، ایک ہیبت ہو، اور اللہ کے گھر کا وہ جلال ہو، اور وہ دیکھ کر، اللہ کے گھر کو دیکھ کر اپنے گناہ یاد آ جائے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے، اور یہ امید رکھے اللہ کی ذات سے کہ یقیناً میں گنہگار ضرور ہوں، لیکن میرا مولا بڑا معاف فرمانے والا ہے، میرا اللہ بڑا بخشش فرمانے والا ہے۔ اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑے تو عظمت کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ، اس گھر کے جلال کے ساتھ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی اور وہ جذبات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یوں کہے کہ مولا بس تیرا در ہے، یہاں آ کر کے ہی سکون ملے گا، یہاں آ کر کے ہی معافی ملے گی، اس کے علاوہ نہ کوئی در ہے، نہ ہمیں کہیں اور معافی مل سکتی ہے، نہ کہیں اور سکون مل سکتا ہے۔ آج تیرے دربار میں آئے ہیں تو اپنی بخشش سے ہم سب کے گناہوں کی معافی فرما دے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور بیت اللہ کو جب دیکھو تو یوں سمجھو کہ گویا اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو رہا ہے، وہ سمجھو کہ اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور اس بارگاہ میں جا کر آدمی کو اسی کیفیت کے ساتھ رہنا ہے جیسے کسی بڑے بادشاہ کے پاس جا کر آدمی ایک ہیبت ناک انداز میں، ایک خوف کے ماحول میں رہتا ہے۔ اللہ کے دربار میں بھی پہنچو تو ایک تو امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کی طرف نظر کرتے ہوئے خوف بھی ہو۔ اس کے بعد جو طواف کا منظر ہے، جو طواف کا منظر ہے، یہ طواف کا منظر در حقیقت ہر حاجی کو اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ یہ اس طواف کی عکاسی ہے
جو یہاں سے ساتوں آسمان کے اوپر عرش معلیٰ کا فرشتے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ سعی کا ہے۔ سعی کا عمل ہر حاجی کو میدان محشر کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ سعی کا عمل میدان محشر کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ کبھی حاجی صفا پر ہے تو کبھی مروہ پر ہے، کبھی مروہ سے صفا کی طرف اور کبھی صفا سے مروہ کی طرف، اور درمیان میں جب میلین افضلین پر پہنچا تو حاجی دوڑ رہا ہے، بڑا تیز انداز میں چل رہا ہے۔ یہ اس میدان محشر کا منظر ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب شروع ہونے کو ہوگا، پوری انسانیت کھڑی ہوگی اور پوری انسانیت یہ چاہے گی کہ حساب شروع کر دیا جائے۔ بخاری کی وہ طویل حدیث ہے جس کے اندر ہے کہ پوری انسانیت بڑی پریشان ہوگی اور اس پریشانی کے عالم میں حساب جلد شروع ہو جائے، اس کے لیے حضرت آدم کے پاس پہنچے گی، حضرت آدم عذر کریں گے، حضرت نوح کے پاس پہنچے گی، حضرت نوح بھی عذر کریں گے، وہ فرمائیں گے خلیل اللہ کے پاس جاؤ، وہ بھی عذر کریں گے، وہ حضرت موسیٰ کا بتا دیں گے، وہ بھی عذر کریں گے، وہ حضرت عیسیٰ کی جو ہے طرف رہنمائی کریں گے، وہ بھی عذر کر دیں گے۔ بالآخر پوری انسانیت کے حساب کتاب کے آغاز کے لیے جو شخصیت کی طرف رہنمائی کی جائے گی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور جب مخلوق جا کر آپ سے یہ عرض کرے گی، آپ سجدے میں گریں گے، اللہ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ اللہ خود فرمائیں گے ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، آپ جو سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ تو یہ پورا منظر اصل میں عرض کرنا نہیں ہے، یہ جو انسانیت ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے، کبھی آدم کے پاس، کبھی نوح کے پاس، کبھی ابراہیم کے پاس، کبھی موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس علیہم الصلاوات والتسلیم، جب ان ساروں کے پاس دوڑ دوڑ کر جا رہی ہے، صفا اور مروہ کا منظر اسی بات کو یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد جب 8-10 ذی الحجہ آئے گا، مکے سے نکل کر لوگ جائیں گے پہلے مینا میں ایک دن گزاریں گے، پھر 9 ذی الحجہ میں میدان عرفات میں پہنچیں گے۔ میدان عرفات کا جو منظر ہے، خدا کی قسم یہ میدان محشر کا وہی منظر ہے جہاں پوری انسانیت جمع ہے، جہاں پوری انسانیت جمع ہے۔ بالکل سر پر جو ہے سورج ہے، سورج کی تمازت ہے، گرمی کی شدت ہے، اس حال میں ہر بندہ اسی بات کی امید میں ہے کہ آج اللہ معاف فرما دے گا، اسی بات کی امید میں ہے کہ آج مولا معاف کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ آج سب کو معاف فرماتے ہیں، سب کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جب احرام پہن کر حاجی نکلتا ہے اور اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک ہوتا ہے، یہ لبیک در حقیقت حاجی کو یاد دلاتا ہے کہ جب تم قبروں سے اٹھو گے اور سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونکے گا تو اس سور کے جواب میں تم بھی لبیک کہتے ہوئے اٹھو گے، یہ لبیک اسی کی عکاسی۔ میدان عرفات کا وہ منظر، بعض علماء فرماتے ہیں کہ میدان عرفات کا یہ منظر در حقیقت ہر حاجی کو عہد الست کی یاد دلاتا ہے۔ عہد الست ساری روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا، 9 پارے میں ہے اس کا تذکرہ، 9 پارے میں اس کا تذکرہ ہے، ساری روحوں کو جمع فرمایا، اور اللہ نے اپنی ہتھیلی میں ساری روحوں کو، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اپنی ہتھیلی میں رکھا۔ آدم کی پشت پر یوں ہاتھ مارا جس سے صبح قیامت تک آنے والی ساری انسانیت باہر نکل گئی، مثل الذرہ، چونٹیوں کی شکل میں، چونٹیوں کی شکل میں سارے اللہ کے ہاتھ میں ہتھیلی میں آ گئے، اور اللہ نے ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساروں نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔
تو میدان عرفات کا وہ منظر ہر حاجی کو اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ عالم ارواح میں ہم نے کیا اللہ سے عہد کیا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، عہد کیا تو تھا لیکن آ کر اس عہد پر قائم بھی ہے کہ نہیں، اس عہد کو پورا بھی کیا کہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد عرفات سے نکل کر مزدلفہ جائیں گے، پھر وہاں سے مینا آئیں گے، اور یہ الگ الگ مقامات پر جو اجتماعات ہیں، اور ہر ایک گروپ کے ساتھ، ہر ایک الگ الگ مقام کے رہنے والوں کے ساتھ ان کا اپنا معلم ہوگا، مختلف زبانیں ہوں گی، اور مختلف جو ہے لوگ ہوں گے، مختلف رنگوں کے ہوں گے۔ یہ وہ منظر ہے جس کو قرآن نے کہا یوم یدعا لکل امت بامامہم، کہ جس دن ہر امت کو ان کے امام کے ساتھ یعنی ان کے نبی کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ہر ایک قوم والا، ہر ایک زبان والا اپنے اپنے معلم کے ساتھ الگ الگ مقامات پر اجتماعات پر ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ مینا پہنچے گا، اور مینا پہنچ کر جو شیطان کو کنکری مارے گا، میرے بزرگوں یہ بڑا عجیب منظر ہے، اور اپنے عمل سے اس بات کا اظہار ہے کہ یہ پتھر مارنا در حقیقت عشق و محبت کی انتہا ہے، عشق و محبت کی انتہا ہے۔ یہاں تک تو پورا وہ مرنے کے بعد کا جو منظر تھا وہ پورا منظر آپ کے سامنے آیا، قیامت کا اور میدان محشر کا، لیکن عشق و محبت کا ایک عجیب منظر کہ جب حاجی 3 دنوں تک شیطان کی رمی کرتا ہے، پہلے دن ایک شیطان کی، دوسرے دن 3، تیسرے دن 3، اور تیسرے دن بھی اگر رک گیا تو چوتھے دن بھی 3، یہ جو رمی کرتا ہے اور رمی کے وقت میں شیطان کو کنکری مارتا ہے، کس بات کا یعنی کس بات کا جو ہے اظہار ہے اس کے ذریعے سے؟ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ مولا تیرے اور میرے درمیان جو آئے گا میں اس کو پتھر سے مار کر دور کروں گا، تیرے اور میرے درمیان، تیرے اور میری محبت کے درمیان، آپ کے اور ہمارے عشق کے درمیان جو کوئی رکاوٹ آئے گی، یہ تو شیطان کی ایک علامت ہے۔ یہاں یہ بتلایا گیا کہ جو کوئی رکاوٹ آئے گی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، فرمایا میں اس کو پتھر سے مار کر دور کروں گا، اس لیے کہ جب عشق اپنی آخری انتہا کو پہنچتا ہے اور جب اس کو سوائے معشوق کے کوئی اور نظر نہیں آتا، تو جو کوئی اس کے درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے، مخل بنتا ہے، وہ اس کو پتھر مار کر اپنے سے دور کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان کوئی نہ آئے۔ یہ منظر عشق و محبت کی وہ انتہا والی بات ہے کہ بندہ جب حج سے واپس آئے تو پھر اس کی زندگی میں وہ انقلاب آئے، وہ تبدیلی آئے کہ جیسے اس نے وہاں عملی طور پر اس بات کا وعدہ کیا کہ مولا تیرے اور میرے درمیان کوئی نہیں، جو آئے گا اس کو میں رکاوٹ کو دور کر دوں گا، ایسے ہی رب کے ہر حکم کے آگے کوئی چیز آئے، خواہشات آئے، رسوم و رواج آئے، ماحول کا ڈر آئے، خاندان قبیلے کا ڈر آئے، سب کو یکلخت ختم کرو اور یہ کہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے بصر و چشم قبول ہے، اور اگر نہیں ہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی مجھے اس عمل کے کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس جذبے کے ساتھ حاجی حج کرے اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے وہ منظر اور وہ جذبہ اور وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ ارادہ لے کر کے واپس آئے۔ اخیر میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 70 سال حج کیا۔ کتنے سال؟ 70 سال حج کیا، اور جب بھی حج پر جاتے حج کا احرام پہنتے کہتے لبیک اللہم لبیک، اللہ کی طرف سے غیبی ندا آتی لا لبیک، اللہ کی طرف سے غیبی ندا آتی لا لبیک، یعنی یہ تو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، لیکن اللہ کہہ رہے تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ 70ویں سال جب پھر اس بزرگ نے لبیک کہا تو لا لبیک کی آواز آئی، ایک نوجوان قریب میں کھڑا، اس نے وہ آواز سن لی اور آ کر اس بزرگ سے پوچھنے لگا کہ چچا آپ لبیک کہہ رہے ہو اور آپ کے لیے لا لبیک کی آواز آ رہی، تو ان بزرگ نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹے میں تو 70 سال سے کہہ رہا ہوں، ہر سال میں نے یہی آواز سنی ہے۔
تو نوجوان نے پوچھا کہ جب آپ کو ہر سال یہی آواز اور یہی جواب ملتا ہے تو پھر آپ حج کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ لبیک کہتے ہوئے کیوں آ جاتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹے بتا دے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور در ہو جہاں جا کر میں لبیک کہہ سکوں اور مجھے لبیک کے قبول ہونے کا جواب آ جائے، بتا اگر کوئی ایسا در ہو تو پھر میں وہاں چلا جاؤں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ چچا اس کے علاوہ تو کوئی اور در نہیں ہے۔ تو پھر ان بزرگ نے احرام کی دوگانہ پڑھی، دوبارہ دوگانہ احرام پڑھی، اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک کہا، تو وہاں اللہ کی طرف سے صدا آئی کہ تیری لبیک قبول ہے، تیری لبیک قبول ہے۔ انسان کو اپنے عمل کے 1-2-4 مرتبہ کرنے کے بعد عاجز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میرا کام عمل کرنا ہے، قبول کرے نہ کرے وہ اس کے اختیار کی بات ہے، بس عمل بھی ہو اور عمل کے اندر اخلاص اور للہیت ہو تو پھر اللہ ہر عمل کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ چند مناظر تھے حج کے سلسلے میں، حجاج کو بھی اور ہمیں بھی، اور جو حج کر چکے ہیں ان کو بھی، اور جو کرنے والے ہوں گے ان کو بھی ان مناظر کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ ان سال حج پر جانے والے ہیں اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمائے، حج مقبول اور حج مبرور نصیب فرمائے، اور حج کے بعد کی زندگی کے اندر انہیں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔